آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک فلیٹ کو لیکر یا گھر کو لیکر جو ہیوی ڈپازٹ کا سسٹم چلا ہوا ہے، جی جس کے متعلق اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس آ کے بولتے ہیں کہ ہم بینک سے سودی قرض نہیں لینا چاہتے، تو جی ہم آپ سے ایک قرض لیتے ہیں ہیوی ڈپازٹ کی شکل میں، اور آپ کو بھی گھر کی ضرورت ہے اور آپ یہ ہمارا گھر استعمال کیجئے، اور جب بھی انشاءاللہ آپ گھر استعمال کرتے ہیں اور جب ہمارا پورا ہو جاتا ہے ایک ڈپازٹ جو ہم آپ سے لیے ہیں وہ ہم آپ کو ریٹرن دے کے ہم ہمارا گھر پھر سے آپ لے لیں گے، تو کیا یہ شکل بھی جائز ہے؟ یہ شکل بلا شبہ مکمل طور سے حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا سنیے، 2-3 منٹ لگے گا اس میں. جی جی آپ نے گھر کسی سے کرائے پر لیا، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ جی میں اس کا کرایہ فرض کیجئے 10,000 روپیہ ہے، لیکن وہ جی جو آدمی آپ کو گھر کرائے پر دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی اس کا کرایہ تو 10,000 روپیہ ہے منتھلی، لیکن میں آپ سے صرف 1,000 2,000 لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ میرے پاس ڈپوزٹ رکھنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے میں آپ سے 10,000 کے بدلے 2,000 کرایہ لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو جی یہ جو ڈپوزٹ کی رقم جس کو وہ ڈپوزٹ کہہ رہا ہے، اس کو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو ڈپوزٹ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے اور اس کے درمیان تو گھر کے کرائے کا لین دین ہو رہا ہے. میں اس سے گھر لے رہا ہوں، اس کو کرایہ دے رہا ہوں، درمیان میں جو ڈپوزٹ کے نام پر ایک چیز آ رہی ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ اس کو لوگ ڈپوزٹ کہتے ہیں. ڈپوزٹ مطلب ہوتا ہے ضمانت، کہ ہمارے پاس وہ 10 لاکھ آپ رکھ دیجئے، اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا، گھر کو آپ نے کوئی نقصان پہنچا دیا، کرایہ دیے بغیر آپ چلے گئے، تو اس 10 لاکھ میں سے میں اس کی بھرپائی کر لوں گا، یہ بطور ضمانت ہے، ٹھیک ہے؟ جی اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضمانت کے طور پر ہے، جی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ضمانت نہیں ہے. ضمانت کو شریعت کی زبان میں رہن کہا جاتا ہے. رہن کا جی مطلب آپ کے اوپر میرا کچھ باقی ہے تو میں اس کی ضمانت کے لیے آپ سے کوئی سامان لے کر کے اپنے پاس رکھ لوں، اس کو رہن کہتے ہیں، تاکہ وہ میرا ضائع نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھاگ جاؤ یا بعد میں آپ مفلس ہو جاؤ تو دے نہ پاؤ، تو اس کی گارنٹی میرے پاس ہونی چاہیے، تو اس کو رہن کہا جاتا ہے، اور اسی کو یہ لوگ ڈپوزٹ کہہ رہے ہیں. تو آپ یہاں یہ دیکھیے کہ کیا یہ حقیقت میں رہن ہے؟ تو رہن میں کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنا کوئی سامان آپ کے پاس رہن رکھا تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ میرا وہ سامان جو میں نے رہن رکھا ہے اس کو آپ استعمال مت کیجئے، جیسے میں نے دیا ہے ویسے رکھے رہیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ضمانت ہے، تو بھائی جب وہ گارنٹی ہے تو اس کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لے جائیے، لاکر میں بند کر کے رکھ دیجئے، اور گارنٹی کے طور پر آپ کے پاس رکھا رہے گا. اگر میں نے کچھ گڑبڑی کیا تو آپ اسی میں سے لے لیجئے گا، اگر آپ گارنٹی کہتے ہو ایمانداری کے ساتھ تو. لیکن جی آپ اس پیسے کو لے جا کر کے استعمال کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گارنٹی کے لیے آپ نہیں لے رہے ہو، آپ استعمال کے لیے لے رہے ہو. اگر جی گارنٹی کے لیے لیتے اور آپ اپنی بات میں سچے ہوتے تو اس کو لاکر میں بند کر کے رکھتے آپ، تاکہ وہ گارنٹی آپ کے پاس موجود رہے، آپ کا دل مطمئن رہے. لیکن آپ اس کو استعمال کرتے ہو، اور تو اس کا مطلب وہ گارنٹی نہیں ہے بلکہ آپ استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہو. دوسرا ایک نقطہ یہ ہے کہ جب میں نے کوئی سامان آپ کے پاس رہن رکھا تو میں نے بتایا کہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ہاں اگر جی سامنے والا خود اجازت دیتا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہو. جیسے میں نے آپ کے پاس رہن رکھا اور میں جی اجازت دے رہا ہوں استعمال کرنے کی، تو آپ استعمال کر سکتے ہو. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آدمی ڈپوزٹ رکھتا ہے کیا وہ اپنی رضامندی، اپنی رضا اور رغبت سے، اپنی چاہت سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے یا کسی مجبوری میں دے رہا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے
کہ وہ اپنی چاہت اور رضا اور رغبت سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ باقاعدہ اس کے اوپر کنڈیشن رکھ رہے ہو تب وہ اجازت دے رہا ہے. جب وہ کنڈیشن رکھنے کی وجہ سے اجازت دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ اجازت نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری ہے، تو اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ وہ جو پیسہ آپ استعمال کر رہے ہو، آپ کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ جو ہے شراب کو پانی کہہ کر کے اس کو پانی نہیں بنا سکتے. آپ شراب کو کوئی بھی نام دے دو شراب ہی رہے گا. تو آپ اس کو چاہے ڈپوزٹ کہو، ہیوی ڈپوزٹ کہو، کچھ بھی کہو، وہ دراصل ڈپوزٹ نہیں ہے. اگر ڈپوزٹ ہوتا تو آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ ہے کیا؟ وہ دراصل وہ قرض ہے. دراصل وہ قرض ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی بتایا. وہ 10 لاکھ روپیہ جو لے رہا ہے ڈپوزٹ کی شکل میں، وہ دراصل قرض ہے. کیونکہ اس میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں قرض کی شکل ہیں. قرض میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو روپیہ دیا، آپ اس کو لے جا کر کے استعمال کرو گے، اور ایک متعینہ مدت کے بعد وہ روپیہ آپ مجھے واپس کر دو گے سیم کا سیم. اس کو قرض کہتے ہیں. اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ جو ڈپوزٹ کی شکل میں رکھ رہا ہے، سامنے والا اس کو استعمال کر رہا ہے، جب اس کا ٹائم ہو جائے گا تو اس کو واپس کر دے گا. تو لہٰذا یہ قرض ہے. اس کو آپ چاہے ڈپوزٹ کہو یا کچھ بھی کہو، وہ قرض کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرض جس سے قرض دینے والے کو فائدہ ہو رہا ہو وہ ربا ہے، وہ سود ہے. اب یہاں پہ جو آدمی کرایہ دار ہے، یہ 10 لاکھ جو دے رہا ہے قرض، اس کے بدلے میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں اس کا؟ جی شیخ، وہ اس کا گھر یوز کر رہا ہے، جو بھی وہ دے رہا ہے 10 لاکھ روپے. ہاں، وہ کرایہ 10,000 روپیہ تھا لیکن وہ 2,000 دے رہا ہے. ہر مہینے اس کو 8,000 ہر مہینے اس کو 8,000 روپیہ فائدہ ہو رہا ہے. جی شیخ. تو اپنے قرض کے بدلے میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے، لہٰذا وہ سود ہے. یہ ایک بات. دوسری وجہ اس کے حرام ہونے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و سلف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ خریداری، بیع اور سلف یعنی قرض، خریداری اور قرض سے ایک ساتھ منع کیا. جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے یہ سامان بیچوں گا اس شرط پر کہ آپ مجھے اتنا روپیہ قرض دے دو، یہ جائز نہیں ہے. اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گھر کرائے پر دوں گا اس شرط پر کہ 10 لاکھ روپیہ آپ مجھے قرض دے دو. تو اس حدیث کے اندر وہ چیز داخل ہو رہی ہے، بیع اور سلف ایک ساتھ ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح سے اس میں اس کے حرام ہونے کے لیے 2 بڑی وجہیں پائی جا رہی ہیں. ایک تو ڈائریکٹ وہ سود ہے، دوسرے وہ بیع اور سلف ہے ایک ساتھ میں، جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. جی شیخ، اور اگر اس کے تعلق سے اگر ایسا ہے، اگر 10,000 اگر اس کا کرایہ آتا ہے منتھلی، اور کرایہ 2,000 سے لے کر اگر 5,000 یا 6,000 یعنی کچھ ڈپوزٹ زیادہ دے کر کرایہ مڈل اگر رکھا جائے تو یہ کیا جائز ہوگا؟ بالکل نہیں جائز ہوگا. 1 روپے کا بھی فائدہ ہوگا، 54 کا فائدہ ہوگا، تب بھی جائز نہیں ہے. اچھا جی شیخ، وہی مجھے کنفرم کرنا فرق اتنا ہوگا کہ اس میں کم ہے اس میں زیادہ ہے. اس سے تھوڑا اور آگے سنیے ایک مسئلہ اور اس میں. جی، اگر فرض کیجئے کہ مارکیٹ میں اس گھر کا کے کرائے کی جو ویلو ہے 10,000 روپیہ ہے، اور وہ 10,000 دے بھی رہا ہے، دونوں کا ایگریمنٹ ہوا 10,000 پر، اس کی مارکیٹ ویلو بھی 10,000 ہے، کچھ کم نہیں کیا جا رہا ہے، جتنا کرایہ ہے اتنا ہی لیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں ڈپوزٹ بھی لیا جا رہا ہے. تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہوگا. یہ بھی اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ پہلی بات تو وہ کرائے میں قرض کی شرط لگا رہا ہے، جو حدیث میں نے کہا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع والسلف، اس کے اندر وہ داخل ہو گیا. دوسری بات، وہ جو رقم اس کے پاس جمع کر رہا ہے ڈپوزٹ کی شکل میں، اس رقم کو سامنے والا استعمال کر رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اجازت دے رہا ہے تو غلط کہتا ہے. اجازت کا اعتبار اس وقت ہے جب مکمل اپنی رضا اور رغبت سے کوئی اجازت دے.
मजबूरी में आके कोई इजाजत दे रहा है, उसका एतबार नहीं है। तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी रजा और रगबत से आपको इजाजत दे रहा हूं, वो मजबूर है, उसको घर चाहिए, इसलिए वो मजबूरी में इजाजत दे रहा है। तो अगर किराया सेम है फिर भी डिपॉजिट लेना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो तो आप उसे डिपॉजिट के माना में लो, आप उसको इस्तेमाल मत करो, आप ले जाओ, गारंटी के तौर पर रखे रहो। अगर वो डिपॉजिट है हकीकत में तो सही है, लेकिन ये असलन डिपॉजिट है ही नहीं, ये कुछ और है, कुछ और नाम दिया जा रहा है।